رہنمائی کریں گے اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ حکیم حافظ فرحان صاحب موجود ہیں، جن کی جو ریمیڈیز ہیں وہ بہت مشہور ہیں. ان کو آپ نے مختلف چینلز پہ دیکھا ہے اپنی ریمیڈیز بتاتے ہوئے، اور نہ صرف دیکھا ہے بلکہ ان کو بہت زیادہ لوگوں نے فالو بھی کیا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ پسند بھی کرتے ہیں. تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ فرحان صاحب؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے بلایا، اور آپ کی الحمدللہ پہلے بھی کوشش رہی ہے کہ لوگوں کا فائدہ کیا جائے جی. اور اسی تناسب سے آپ پروگرام رکھتے ہیں. تو جو دل کی آپ نے بات کی، تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے کہ اگر جو انسانی جسم ہے اس میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کی پوری باڈی خراب ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ہی ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ وہ دل ہے. اگر انسان کا دل ٹھیک ہے تو انسان کی پوری باڈی، انسان بالکل ٹھیک ہے. اگر دل بیمار ہو گیا تو انسان بیمار ہے. تو اس میں آج کل کے معاشرے میں یہ دل کی بیماریاں کیوں زیادہ ہو گئیں؟ آج سے اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں، 20 سے 25 سال 30 سال، تو جب ہمارے یہ لاہور میں کارڈیالوجی بنا تھا تو یقین کریں، میرے پاس ابھی بھی شاید ایک وہ صفحہ پڑا ہوا ہے اخبار کا کہ اس میں ایڈ دیتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی دل کا مریض ہو تو یہاں پہ ہاسپٹل بنا ہے نیا، تو یہاں پہ آ کے اپنا پراپر علاج کروائے. یعنی کہ دل کے مریض ہی نہیں ہوتے تھے. یعنی کہ اندازہ کریں کہ اخبار پہ ایڈ دینا پڑتا تھا کہ کوئی بیمار ہے تو آ کے علاج کروائے. تو آج دیکھیں وہاں پہ چلے جائیں تو اتنا رش ہے کہ آپ کو 3-4 دن 5 دن تو بیڈ ہی نہیں ملتا. بالکل. یعنی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. لائف سٹائل کیا ہے؟ پہلے ہم کھاتے تھے لیکن واک کرتے تھے، پیدل سفر زیادہ کرتے تھے ہمارے باوجداد. پھر کھانا جب کھاتے تھے تو ایک ہی طرح کے کھانے ہوتے تھے، زیادہ ڈشز نہیں ہوتی تھیں. آج اب شادیوں پہ چلے جائیں تو تقریباً 10 طرح کی ڈشیں ہوتی ہیں. تو اب جب کھاتے ہیں تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں. نقصانات کیا؟ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ آ گیا، جنک فوڈ بہت زیادہ آ گیا، اور بیکری آئٹم جو سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے، جس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، اور خون جو ہے گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلاکیج شروع ہو جاتی ہے، شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ رکشوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دل کی بیماری کا جو علاج ہے وہ ادرک کا پانی، لہسن کا پانی اور پیاز کا پانی، اور اس میں وہ لیمن اور سرکہ سیب ڈال کر وہ بنائیں اور اپنا دل جو ہے وہ طاقتور کر لیں. یہ زیادہ تر ہم نے رکشوں پر اور کہتے ہیں بڑی بڑی ویگنوں پہ دیکھا ہے. بالکل بالکل. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں طب میں بھی ایک ہوتا ہے جب انسان کے اندر عصبیت ہوتی ہے، رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے دل جو ہے اس کو آکسیجن پوری طریقے سے نہیں ملتی. ایسے افراد ان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ کہیں دوڑنا پڑ جائے یا کہیں الجھنا پڑ جائے تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، دل ٹھک ٹھک کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی سی دوڑ لگانے سے. حکیم صاحب، میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گی، ہارٹ ریٹ کو نیچے لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جس کی اگر والز بند ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جن کو کہتے ہیں نا کہ ہارٹ کا کوئی ایشو ہے، سٹارٹ ہوا ہے انجائنا پین جیسے کہتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے تینوں چیزیں مجھے الگ الگ ریمیڈیز بتائی ہیں. سب سے پہلی بات آ جائے، اگر دل کمزور ہے، آپ جاتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آتا، لیکن آپ کے ہر ٹائم پین یا خوف لگا رہتا ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا، ڈر خوف، اس کا مطلب آپ کے پٹھے دل کے کمزور ہو چکے ہیں، عصبیت ہے. اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت آپ کے پاس بہترین چیز ہے، آپ تو کھانے میں ایک تو ٹھنڈی چیزیں، چاول وغیرہ یہ چیزیں چھوڑ دیں اور خشک چیزوں کا استعمال کریں، جن میں سب سے بہترین ہے کلونجی. شہد میں ملا کے، تو یہ آپ پیس کے شہد میں ملا کے رکھ لیں، آدھی چمچ روزانہ استعمال کر لیں. اس کے علاوہ اگر آپ قہوہ بنانا چاہیں تو یہ اجوائن ہے، اس میں آپ نے کلونجی لینی ہے، کلونجی، پودینہ، اور اس میں آپ نے عناب. یہ 3 چیزیں ہیں. کتنا ڈالنا ہے ٹیبل اسپون؟ یہ آپ 3 چٹکی پودینہ ڈال لیں، 3 چٹکی اجوائن ڈال لیں، اور 3 دانے عناب کے ڈال لیں. یہ 3 چیزیں ڈال کے اس کا قہوہ بنا کے شہد ملا کے پیا جائے تو یہ فوری طور پہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے. اسی طرح اس میں مربع آملہ اتنا بہترین ہے کہ اگر آپ صبح کے ناشتے میں مربع آملہ کھا لیں اور ساتھ دودھ یا چائے کا کپ، اس میں دار چینی ملا لیں تھوڑی سی، تو وہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو فوری طور پہ آپ کا دل طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی میں اگر آپ کوئی اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو آپ خمیرہ جو ہے ابریشم حکیم ارشد والا بڑا زبردست ہے، اس کے ساتھ ایک جواہر مورا مل جاتا ہے، وہ لے لیں، اور ساتھ دوال مسک معتدل جواہر دار، یہ تینوں مکس کر کے آدھی چمچ صبح شام کھائیں. پہلے دن سے آپ کی جو پین ہے، وہ جو ڈر خوف ہے، ایسے افراد میرے پاس آتے ہیں بعض اوقات ڈرتے گاڑی نہیں چلاتے کہ ہم سے نہ لگ جائے گی، ڈر خوف اتنا یا مجھے کچھ ہو جائے گا، تو یہ معاملہ آپ کا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری چیز ایسی ہے
ہے کہ جب آپ کا کوئی بلاکیج آ جائے، بلاکیج آتی ہے جب کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھ گیا ہے اور آپ خشک چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ مرض اکثر ان کو ہوتا ہے جن کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، دائمی قبض، ایسے افراد جن کو دائمی قبض رہتی ہے، قبض کے بعد اکثر بواسیر ہو جاتی ہے، بواسیر کے بعد اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ دل کے اٹیک کا ہوتا ہے، بلاکیج آ جاتی ہے، آرٹریز بند ہو جاتی ہیں۔ اس میں اگر سویئر پین فوری طور پہ سٹارٹ ہوئی ہے تو ایک ایسی ریمیڈی بتاتا ہوں، آپ نے کپ ابھی 2 گھونٹ بھرنے ہیں تو درد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد آپ انہیں ہاسپٹل لے جائیں تو یہ فوری طور پہ ریلیف مل جاتا ہے۔ اس میں زعفران، یہ زعفران اتنا مہنگا نہیں ہے آج کل، تو کافی سستا ہے، اچھا والا زعفران لے لیں تو اس کی 3 پتیاں، اس کی لے لیں 3 پتیاں صرف، 3 ریشے مطلب کہ، ٹھیک ہے، اور 3 چٹکی اجوائن کی لے لیں، اس کا قہوہ بنا کے اس میں شہد اچھا والا لے کے ملا کے تو آپ 1 کپ پئیں، یقین کریں فوری طور پہ۔ اور یہ ایسی چیز ہے جتنے بھی افراد کو بتایا آج تک اگر ان کی آرٹریز بند تھی تو آج تک یہی قہوہ پی رہے ہیں، الحمدللہ فٹ ہے اور ان کی آرٹریز کھل چکی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنا اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی بلاکیج زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر کیا کریں، یہ ادرک، اس کا پانی نکال لیں 50 گرام، اور لہسن جو ہے دیسی والا اس کا جو ہے پانی وہ بھی نکال لیں 50 گرام۔ 50 گرام کتنا ہوگا، 1 گٹھی؟ نہیں، وہ تقریباً 50 گرام تقریباً 4 سے 5 چمچ بنیں گے، ٹھیک ہے، اتنا پانی نکال لیں اس کا۔ اس کے بعد لیمن جو ہے اس کا پانی نکال لیں، پھر پیاز سفید ہوتا ہے اس کا پانی بھی نکال لیں۔ اب ان سب کا پانی آپ نے نکال لیا، اب اس کو اپنا سرکہ سیب، یہ سرکہ سیب عام مل جاتا ہے بالکل، یہ بھی اتنا ہی ڈال دیں اس میں 50 گرام۔ اب اس کو چولہے پہ تھوڑا سا گرم کریں، گرم کرنے کے بعد اس میں اتار کے شہد ملا کے رکھ لیں، یہ آپ کا شربت تیار ہو گیا۔ 1 چمچ روزانہ پینا شروع کر دیں، یہ بہترین چیز ہے ایسے افراد جن کے وال بند ہیں، آرٹریز بند ہیں، یا جن کا دل کمزور ہے ان کو یہ نہیں بالکل دینا۔ اس کے بعد یہ بند جو میں نے آپ کو کہا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے سب سے پہلے یہ بڑھتا ہے، تو اس کا کیسے ہم اس کو کیسے علاج کریں، تو اس کے لیے آپ بہترین ہے کہ پودینہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اور پودینے کے ساتھ کوئی 50 گرام ہی ادرک لے لیں، 50 گرام ہی لہسن لے لیں، اور یہ انار دانہ مل جاتا ہے، اگر انار تازہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، یہ بھی 50 گرام، یہ ساری چیزیں کوٹ لیں، اور اس میں تھوڑی سی یہ والی مرچ ہری ڈال دیں، اور تھوڑی جس میں کالی مرچ ڈال دیں، یہ بڑی بہترین چٹنی بن جائے گی۔ اور اتنی کمال کیا ہے، ایسے افراد جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے، ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، خون اتنا زیادہ گاڑھا ہے کہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں ہاتھ رکھا ہاتھ سو گیا، ایسے افراد کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ چٹنی کھا کے آپ 1 مہینے بعد جا کے ٹیسٹ کروائیں گے تو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ نارمل ہوگا۔ اور ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے صرف کولیسٹرول زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ اب آ جاتی ہیں ایسے افراد جن کے اندر گرمی، جیسے اب موسم چل رہا ہے، گرمی کی وجہ سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ وہ بندہ گرمی میں جا رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، گھبراہٹ کی وجہ سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اب وہاں کیا دل فیل ہو جاتا ہے، دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے، ایسی صورتحال میں آج کل کے موسم میں آپ املی، آلو بخارا اور زرشک، یہ آلو بخارا 3 عدد لے لیں، اس کے بعد تھوڑی سی املی لے لیں، اور یہ 5 سے 7 دانے جو ہے زرشک کے لے کے اس کو رات کو بھگو دیں۔ زرشک یہ اکثر آپ دیکھتی ہیں کیک وغیرہ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑا زبردست ہے، اس کو آپ رات کو بھگو دیں، بھگونے کے بعد صبح اس کو مسل کے پن کے پی لیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، گھبراہٹ، بے چینی، تلخی، چکر آنا، یہ ساری چیزیں کنٹرول میں رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کو ہم نا دل کا ڈاکٹر کہتے ہیں ارجن لاہور میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ لکڑی۔ آپ باغ جناح چلے جائیں یا آپ وہ مالٹون پارک والی سائڈ پہ چلے جائیں تو بہت زیادہ درخت ہے، اس کا درخت بھی کافی بڑا ہوتا ہے، پنساری کی دکان پہ بھی عام ہے، اور یہ سستی آئٹم ہے۔ یقین کریں ایسے افراد جن کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، اس سے اچھی چیز میں نے نہیں دیکھی کہ پہلی خوراک سے رزلٹ۔ اور اس کے اگر آپ جنوری، فروری یا دسمبر ہے، دسمبر میں، جنوری میں، سردی میں اس کو آپ دودھ میں ابال کے پی لیں، آج کل کے موسم میں آپ اس کا قہوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کو رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی پی لیں۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ اس کو پاؤڈر کر کے تو ٹھنڈے دودھ یا پانی کے ساتھ اس کا کیپسول آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دل کے بہت سارے امراض کے لیے یہ اکیلی کافی ہے، اگر یہ آپ استعمال کرتے رہیں تو آپ کی بلاکیج تو ہوگی نہیں، نہ ہی دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے آپ کو دل کو نقصان ہوگا، پلس اس کے استعمال سے فالج بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بلاکیج کو ختم کرتا ہے، پوری باڈی میں جہاں جہاں بلاکیج ہوگی اس کو یہ ختم کرے گا، یعنی کہ یہ اتنی زبردست قسم کی چیز ہے۔ اچھا، جن کا خون پتلا ہے، بالکل ایک جو ہوتا ہے نا گاڑے خون کو ہوتا ہے ہارٹ اٹیک، جن کا پتلا ہوتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو ایسپرین دی جائے، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس ریمیڈی ہے؟ ایسے افراد جن کا خون پتلا ہے، ایسے افراد جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اعصابی چیزیں کھائیں،
اعصابی کیا جن کے اندر رطوبات ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے، یہ ساری چیزیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ارجن کا ساگ، یہ بہترین ہے ایسے افراد کے لیے، مربع گاجر ایسے افراد کے لیے بہترین ہے، ٹھنڈا دودھ ایسے افراد کے لیے بہترین ہے، شربت سندل ایسے مریض کے لیے بہترین ہے جن کا خون بہت زیادہ پتلا ہو چکا ہے، تو ایسے افراد جو ہیں وہ اگر خون گاڑھا ہو تو پھر لہسن کی وہ تری جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جس سے خون پتلا ہو جائے، اگر پہلے ہی پتلا ہے تو آپ کوئی بھی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں، فوری طور پہ خون آپ کا گاڑھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اکثر اوقات نا سٹمک سب سے بیسک چیز جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ ہم کھانے پینے میں ہمارا لائف سٹائل اور سٹمک سب کے پرابلم ہے، ہاں اس میں کھانا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ صبح کو جو ناشتہ ہے نا آپ کا بادشاہوں والا ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا وزیروں والا اور رات کا فقیروں والا، لیکن ہمارے الٹ ہے کہ ہم رات کا کھانا بالکل اچھے طریقے سے تسلی سے کھاتے ہیں، پھر موبائل دیکھتے دیکھتے وہیں پہ سو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اب جتنے بھی موٹاپے والے موٹے لوگ ہیں ان کو یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا، کھانا کھاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں،